بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM PD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ سربراہ تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی نے کہا ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت امت مسلمہ پر فرض ہے۔ بیت المقدس، مسجد الاقصی، قبلہ اول کی آزادی جہاد کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم دنیا بھر کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بزدلی غفلت دور کریں۔ اس مشکل ترین کٹھن وقت میں متفق و متحد ہو کر مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے پر اثر مضبوط توانا آواز اٹھائیں۔ اسرائیل عرصہ 75 سال سے مسلسل فلسطینی مسلمانوں کو پوری دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں حالیہ ظلم و ستم اور تشدد تاریخ کا وہ سیاسترین بھیانک باب ہے جسے صدیوں نہیں بلایا جا سکتا۔ وحشت و اذیت کی حد پار کر دی گئی ہے، جن میں ننھے منھے معصوم بچوں کو بے دردی اور سفاکیت سے کچلا جا رہا ہے۔ دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں، عام شہریوں کو دردناک بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تک تقریباً 8,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 20,000 سے زائد شدید زخمی اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا جا چکا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ صہیونی جبر و تشدد مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ مظلوم فلسطینی عوام تک کھانا پینا، دوائیاں وغیرہ ضرورت مند ضروریات کی چیزیں بھی نہیں پہنچ پا رہی۔ ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے پاکستان میں توانا آواز اٹھا رہے ہیں اور بھرپور عملی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے عملی طور پر تیار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیض آباد میں طوفان الاقصی ملین مارچ کے آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی نائب امیر علامہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری، مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ غلام غوث بغدادی، پنجاب کے امیر علامہ پیر سید عنایت الحق شاہ سلطان پوری، KPK کے امیر علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی، مرکزی شورا کے رکن خطیب الاسلام علامہ فاروق الحسن قادری، پیر سید سرور حسین شاہ سیفی، علامہ عمیر الازہری، چودھری رضوان سیفی و دیگر مرکزی شورا کے اراکین، دیگر علماء مشائخ نظام موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی کی خاطر مجاہدین اسلام کا اسرائیلی جارحیت و دہشت گردی کے سامنے ڈٹے رہنا اور عزیمت کے راہ اختیار کرتے ہوئے کفار کے ایوانوں میں شورش و تکبیر و بلبلہ جہاد سے زیادہ زلزلہ برپا کرنا وہ جلیل کارنامہ و فرض عظیم ہے جو مجاہدین اسلام و فلسطینی عوام امت مسلمہ کی طرف سے ادا کر رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہ صرف امت مسلمہ کا ایمانی تقاضا ہے بلکہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی میں اپنا بھرپور عملی کردار ادا کرنا عصر حاضر میں عام فرض ہے۔ اس لیے قضیہ فلسطین اور تحریک بیت المقدس کسی حزب، تنظیم، جماعت یا ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے جس کے لیے امت کے ہر فرد کا کردار اہم ترین ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی کی جانب سے متاثرین فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر رضوان احمد کو 1 کروڑ روپے کا چیک دیا گیا۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر چودھری منیر احمد اور سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی، صدر الخدمت فاؤنڈیشن PP11 ہارون رشید اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ الخدمت فاؤنڈیشن شمالی پنجاب کے صدر رضوان احمد خان نے کہا کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کو ہماری ضرورت ہے اور عالم اسلام فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں۔ ہم پاکستان کی عوام کے مشکور ہیں جنہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کرتے ہوئے عطیات دیں۔ رضوان احمد نے تمام سرمایہ کاروں سے بھی اپیل کی کہ وہ بھی عام پاکستانیوں کی طرح فلسطین کے مسلمانوں کے لیے امداد دے کر اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن عالمی NGOs کے ساتھ مل کر غزہ میں امدادی سامان فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہماری تمام مسلمان ممالک سے درخواست ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے راستے کھولیں تاکہ الخدمت فاؤنڈیشن وہاں جا کر بچوں، خواتین کو امداد فراہم کریں۔ پاکستان نعت کونسل کے زیر اہتمام کچہری کے مرکزی ہال میں مرکزہ 17ویں قومی مقابلہ حسن نعت میں ملک بھر سے آئے ہوئے سناخانوں میں کانٹے دار مقابلے میں حویلیاں ہزارہ کے سید احمد شاہ نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے سال 2023 کے گولڈ میڈلسٹ ہونے کا اعزاز حاصل کر کے موٹر سائیکل جیت لیا، جبکہ ہری پور کے فہد نسیم اور تلا گنگ کے محمد علی حیدر مصطفیٰ نے
دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کر کے کیش انعامات حاصل کیے، جبکہ 12 سالہ سکیم عمر لڑکوں کے مقابلوں میں شاہکوٹ فیصل آباد کے محمد شعیب خالد نے اول پوزیشن حاصل کی، جسے 10,000 کیش انعام دیا گیا، اور باغ اعزاز کشمیر کے حسنین علی راٹھور اور منصرہ خیبر پختونخوا کے محمد عطاء الرحمان نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کر کے 5,000 کیش انعامات حاصل کیے۔ چھوٹی لڑکیوں میں فیصل آباد سے پاک جونیئر پبلک اسکول اینڈ کالج کی ایمان صادق اول آئی، جس کو سونے کے تحائف دیے گئے، اور ملک بھر سے آئی دیگر 14 بچیوں کو سونے کے ٹاپس پہنائے گئے۔ اس موقع پر مرکزی چیئرمین میاں عبدالقیوم ترازی، بشارت اللہ خان اور ندیم بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نعت کی ترویج سے نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارا جا سکتا ہے اور اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ مرکزی انتظامیہ نے آئندہ سال جنوری میں ملک بھر میں تقریبات کے آغاز کا اعلان بھی کیا۔ صدر اور پنڈی بار ایسوسی ایشن فیصل خان نیازی نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ میں بطور پنڈی فریشمنٹ ایسوسی ایشن اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں راولپنڈی فریشمنٹ ایسوسی ایشن کے دکانداروں کی فلاح، بہبود اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اپنی انتہائی صلاحیت استعمال کروں گا اور ہر قسم کے ذاتی، گروہی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ایسوسی ایشن کے آئین کے مطابق کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہو۔ آمین۔ آپ تمام دوستوں کو بہت بہت مبارکباد۔ راولپنڈی فریش ملک ایسوسی ایشن پیر بدائی زون کی بلا مقابلہ منتخب ہونے والی باڈی کی تقریب حلف برداری ہوئی۔ تقریب حلف برداری کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ صدر راولپنڈی فریش ملک ایسوسی ایشن ملک محمد وقار نے 9 منتخب مرکزی نائب صدر جعفر خان اور ان کے پینل سے حلف لیا، مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سیکرٹری جنرل خالد محمود بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ملک محمد وقار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور نے جو تازہ دودھ کے خلاف سروے جاری کیا ہے، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں۔ یہ سروے ڈبہ بند کمپنیوں کی فنڈنگ سے کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ڈبہ بند دودھ کے سیل میں اضافہ کرنا اور تازہ دودھ اور چھوٹے فارمر کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس بار یہ گھناؤنا کام ڈبہ بند کمپنیاں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یوٹیوبرز اور اینکرز کے بجائے اساتذہ اور پروفیسروں سے کروا رہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی میڈیا چینلز پر چلائی گئی تازہ دودھ کے خلاف مہم کو قانونی طریقے سے روکا تھا، اور اب بھی ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ایپکا کے قائدین نے مختلف اسکولوں میں اسیران جیل کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ استقبالیہ سے خطاب میں کہا کہ انشاءاللہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری ملازمین کو لیو انکیشمنٹ رننگ تنخواہوں پر ملے گی اور پینشن گریجویٹی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ ایپکا کے مرکزی اداروں اور ڈیویژنل صدر ایپکا چودھری مبشر نے کہا کہ ایک ملک میں ایک دستور کے تحت تمام سرکاری ملازمین بلا تفریق یکساں مراعات دینا ہوں گی۔ صوبائی صدر ایپکا پنجاب ظفر علی خان کی طرف سے ایپکا کا چارٹر اور ڈیمانڈ وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ اس کے حصول کے لیے آئندہ کا عمل طے کرنے کے لیے ایپکا پنجاب جنرل کونسل کا اجلاس جلد بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایپکا کے صوبائی نائب صدر مرزا توقیر نے کہا کہ کلریکل اسٹاف کی ٹائم اسکیل پر اپ گریڈیشن کے نوٹیفیکیشن مدت اس کے بجائے 5 سال کی جائے، تاکہ ایک ہی سیٹ پر کسی سال سروس کرنے کے بعد جونیئر کلرکس، سینئر کلرکس، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بھی ٹائم اسکیل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایپکا پنجاب کے سینئر صوبائی نائب صدر ایپکا سید فدا حسین شاہ نے کہا کہ ایک ملک میں ایک نظام کے تحت تمام سرکاری ملازمین کو یوٹیلٹیز الاؤنس، سول سیکریٹریٹ الاؤنس، ٹیکنیکل الاؤنس، ایگزیکٹو الاؤنس اور دیگر الاؤنسز مساوی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں۔ ایپکا اور پنڈی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری چودھری ریاض کے مطابق سرکاری ملازمین کو ہاؤس رینٹ الاؤنس کی مد میں 967 روپے ماہانہ دیا جا رہا ہے۔ اسی رقم سے ایک دن کے لیے ٹینٹ کرایہ پر بھی نہیں ملتا۔ ہاؤس رینٹ کے نئے
پے اسکیل پر 60% تمام سرکاری ملازمین کو بلا تفریق ایک جیسے دیا جائے۔ حقیقہ پنجاب کے صوبائی صدر راجہ طاہر نے کہا کہ میڈیکل الاؤنس 50 روپے روزانہ کے حساب سے دیا جا رہا ہے، جس سے ڈسٹبن کا ایک پتا بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ میڈیکل الاؤنس کم از کم 10,000 روپے مقرر کیا جائے۔